ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج ایسی تھاٹس کی جو کہ ہمیں نشے کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہماری پرسنالٹی میں ایسی تبدیلیاں جو صرف ہم دیکھ سکتے ہیں اور ابھی باہر کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا. ہم نے ایک چھوٹا سا پبلک سروے بھی کیا تھا جس میں ہم نے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ ایڈکشن کے بارے میں ہمارے عام لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے, کہ کیا یہ رویے صرف لڑکوں میں پائے جاتے ہیں, مردوں میں پائے جاتے ہیں, یا خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتی ہیں. آئیں دیکھیں کہ ہماری پبلک اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, ایجوکیشن کو ایجوکیشن ہو گئی ہے, اس سے جیلسی, انفیریورٹی کمپلیکس, بچیاں مڈل کلاس کی اگر یونیورسٹی جاتی ہیں, ایلیٹ کلاس کی بچیاں دیکھتی ہیں, یہ جو کمپلیکس ہے نا انفیریورٹی کمپلیکس, اس میں جو ہے نا نشہ جو ہے نا وہ عادت اس کی وہ بن چکی ہے, اور وہ اسٹڈی کی طرف کم اور ان چیزوں پہ زیادہ, اور کمپیریزن بچیاں جب جاتی ہیں تو وہ ان میں کمپلیکس آ جاتا ہے, اور کمپیریزن میں وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. اس میں بھی بالکل وہی سچائی ہے جتنی نشے میں ہے سچائی, کیونکہ لڑکیاں بھی اتنا ہی پی رہی ہیں جتنا لڑکے کرتے ہیں. کیونکہ پہلے سگریٹ سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد شیشے کے کیفے پہ جانے لگ گئے, گروپس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں, وہاں پہ بیٹھ کے جب آپ کو ہر چیز وہیں پہ بیٹھ کے مل رہی ہے تو سب پئیں گے. یہ بھی ایک ٹروتھ ہے, بٹر ٹروتھ کا ہے, بٹر ٹروتھ ہے, کیونکہ یہ ایک تو فیشن کے طور پہ لوگ لیتے ہیں, بعد میں جب ان کو جو ہے وہ چیز ملتا نہیں ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں نشے کے طور پہ, تو وہ پھر بگڑ جاتے ہیں. پھر وہ نہ کسی گھر کے رہتے ہیں, نہ وہ سوسائٹی کے رہتے ہیں, نہ وہ اپنے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ ڈیو کنسنٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اپنے گھر کی طرف سے لیکنس اس میں آتی ہے, یا اٹینشن ان کے اوپر نہیں ہوتا ہے, تو یہ سہارا ڈھونڈتے ہیں. یہ جو آج لڑکیاں کالجز, یونیورسٹیز, آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں, ان کو فرینڈز ہوتے ہیں, وہ ان کاموں پہ لگا لیتے ہیں. بٹ یہ بھی آئی تھنک امیر لوگ ہی ہوتے ہیں جو ایسے لڑکیاں جو وہ بھی امیر خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو نشے پہ لگ جاتی ہیں. غریب لڑکیاں وہ بس گھروں میں ہی ہوتی ہیں, وہ ایسے عام نہیں کر سکتی. نہیں, مجھے تو نہیں ایسا لگتا کہ لڑکیوں میں بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ہر طرح کی, ہر سوسائٹی کی کچھ نارمز ہوتی ہیں. کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ چیز فروغ پا رہی ہو, لیکن جس سوسائٹی میں رہتی ہوں وہاں تو اتنا نہیں میں نے دیکھا کچھ ایسا. یہ بات بھی کچھ حد تک تو سچ ہی ہے کہ آج کل لڑکیاں بھی پیتی ہیں کیونکہ فیشن میں آ گیا, اور آج کل بارز وغیرہ اوپن ہو گئے ہیں یونیورسٹیز کے ارد گرد بھی. اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہائی کلاس میں, لاہور میں, کراچی میں, جیسے ڈی ایچ اے کراچی ہے, لاہور ہے, ہائی کلاس میں یہ ہے, حقیقت ہے کہ وہاں پہ شروع میں, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ بچیوں کی جلدی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ان چیزوں کا سہارا لیتی ہیں. یونیورسٹی کالجوں میں یہ چیز سپلائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لڑکیاں ٹرائی کراتی ہیں, اور بھی لڑکیاں اس میں اس کی عادی ہو جاتی ہیں. دیکھیں کچھ کمپنی ہو سکتی ہے ایسی, جیسے اگر کچھ لڑکیاں ہاسٹلز میں یا کچھ ایسے رہ رہی ہیں, کمپنی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں. البتہ میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید لڑکیوں کی طرف یہ رجحان زیادہ نہیں ہے. ہاں جی, آپ لوگوں نے دیکھا کہ لڑکیوں کے بارے میں بڑا ہمیں ڈیفرنٹ ویو مل رہا ہے. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں, لڑکیاں نہیں کر سکتی, لیکن جیسے ابھی ہم یہ تھاٹ پروسیس کی بات کر رہے ہیں, یہ تھاٹ پروسیس تو کسی میں بھی شروع ہو سکتی ہے. اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی وہ لڑکا ہے تو وہ سوچے گا, یا لڑکی ہے تو وہ نہیں سوچے گی. اس بارے میں نائلہ آپ ہمیں کچھ مزید بتانا چاہیں. جو یہاں پہ شیئر بھی کیا لوگوں نے, اور جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ کمپیریزنز واقعی بہت فرق بناتے ہیں. اور جب میں یونیورسٹی میں تھی تو اس ماحول میں بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ جب لوگ مختلف ماحولوں سے آ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سروائیول تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بہت انٹیلیجنٹ بچے جن کے بہت اچھے گریڈز ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت لو ہوتی ہے. وہ سیلف اسٹیم کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کا بھی جو نشہ ہوتا ہے, چاہے وہ بیہیویئر کا ہے یا سبسٹنس کا ہے, اس کو سیلف اسٹیم سے بہت لنک کیا جاتا ہے. جی, سیلف اسٹیم بیسکلی جس کو ہم عزت نفس کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کتنا ویلیوبل سمجھتے ہیں, کتنا قابل سمجھتے ہیں, کتنا سوسائٹی کا امپورٹنٹ حصہ سمجھتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو میرے اندر نعوذ باللہ تکبر آ جائے گا, یا میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع کر دوں گا. اس میں کیسے فائن لائن ڈرا کریں گے کہ بھی ایسی چیز نہ ہو جائے؟ دیکھیں, تکبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم سمجھیں کہ میں سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے. جب آپ کی عزت نفس اچھی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, اور مجھے ان کو گروم بھی کرنا ہے, ان کو بہتر بھی کرنا ہے. جیسے اب آپ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں خوبصورت لگنے کی بہت آج کل جو خواہش ہے, تو اس میں بھی دیکھیں ہم اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسکس دیے ہیں لیکن ہم ان کو گروم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر بھی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہمیں گروم کرنا ہے, اور اگر میں ان کو بلیو نہیں کروں گی کہ وہ میرے اندر ہیں, اور میں ان کو پالش نہیں کروں گی, اور میں ان کو اچھی طرح سے پریزنٹ نہیں کروں گی, تو مجھے لگے گا کہ میرے پاس وہ ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور عزت نفس کی کمی بھی تبھی ہوتی ہے جب ہمیں لگتا ہے میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے لیکن دوسروں میں ہے. ٹھیک ہے. تو کمپیریزنس بھی آ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں, اور اس میں کمتر سمجھنے میں نہ پیسے کا کوئی شمار ہے, نہ اسٹیٹس کا کوئی شمار ہے, نہ جینڈر کا کوئی شمار ہے. ہمیں بس اپنے آپ سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ آئی ایم لیس دین ایوری بڈی ایلس. ٹھیک ہے, یعنی کہ شیشے میں دیکھ کے سوچ لینا چاہیے, میرر میرر آن دا وال, جی میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں پرفیکٹ ہوں. اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے بنایا ہے وہ بہت بہترین بنایا ہے. بالکل. اور میں ایک یونیک انسان ہوں, میرے جیسا اور کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. صحیح بات. اور مجھے کسی سے اپنے آپ کو مقابلہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل, قرآن میں آتا بھی ہے کہ احسن تقویم, جی, کہ احسن تقویم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اٹھایا. اور یہ ایک مثال جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیتی ہوں, اور جو میرے پاس کلائنٹس بھی آتے ہیں ان کو بھی, کہ اگر آپ نیچر کے نظام کو سمجھیں تو جیسے نظام شمسی ہے, اس میں اتنے سارے سیارے ہیں, سب اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہیں, کوئی کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا, کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا, سب کی اپنی ضرورت, فوقیت, اہمیت ہے. بالکل صحیح بات. اگر ہم بھی اسی طرح سے سمجھ لینا تو ہمارا یہ جو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتا ہے نا, کہ کوئی میری جگہ لے لے گا, کوئی مجھ سے بہتر ہے, کوئی میرے سے زیادہ حاصل کر لے گا. تیسرا پارہ ہم شروع کرتے ہیں تو تیسرے پارے کے شروع میں یہ آ گیا ہے کہ رسولوں میں بھی آپس میں مقابلہ نہ کیا جائے, کسی کو کسی پہ فوقیت نہ دی جائے, ہر ایک کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, اور جس کا جو اللہ نے رتبہ دیا ہے, جو اللہ نے کوئی اس کو ٹائٹل دیا ہے, اس کو معجزہ دیا ہے, وہ اس کے لیے ہی اپنا ہے. میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں, جیسے نائلہ یہ جو بچپن سے ہمارے معاشرے میں ایک نیگیٹیوٹی ہے نا, وہ ہمیں اس سائڈ پہ لے کے جا رہی ہے کہ ہم نو نہ زیادہ کرتے ہیں, ہاں یا تعریف بہت کم کرتے ہیں, ہم فوراً کرٹیسزم پہ آ جائیں گے, تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کو نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی, جیسے آپ یہ نیگیٹو تھاٹس کی اور یہ سیلف اسٹیم اور ان سب کی بات کی, اس کے ساتھ ہماری ایموشنل ماسکنگ بہت آ جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہسبینڈ گھر آتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے تمہارا موڈ کیوں خراب ہے, تو وہ یہ نہیں بتائے گی کہ میرا اس وجہ سے موڈ خراب ہے, کہے گی کچھ نہیں ہوا. بالکل. یا شوہر بھی اگر جھنجھلایا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں بات کرے گا. بچہ کالج یونیورسٹی سے آ رہا ہے, بیگ پھینکے گا, والدہ پوچھ رہی ہیں بیٹا کھانا کھا لو, بیٹا یہ دے دوں, اس کو چاہے گھر میں کسی بات پہ غصہ ہے, باہر کا کوئی مسئلہ ہے, یہ جو چیز ہے کیا یہ بھی ہمارے لیے ایشو بن سکتی ہے جب ہم اپنے ایموشنز کا صحیح اظہار نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک چھوٹی سی ایڈکشن ہے کہ ہم اندر سے کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور شکل پہ کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی, یہ بھی ایک طرح کی چھوٹی ایڈکشن میں آتی ہے. تو اس کو جیسے ہم ایموشنل ماسکنگ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی اندر سے ہم اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہیں. ہم کو کچھ ہمارا کوئی پوچھا نہیں تم سیڈ ہو, نہیں ہم سیڈ نہیں, اچھا تمہیں غصہ نہیں, غصہ بھی نہیں, حالانکہ اندر غصہ بھی ہے, سیڈنس بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے. تو ایکسپریشن ہمارے پاس اچھا نہیں ہوتا. ہم اس کو ایکسپریس, ہمیں یا تو سکھایا بھی نہیں گیا, وہ طریقے نہیں بتائے گئے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کریں. نائلہ, کوئی طریقے ہمیں بتائیں کہ یہ ایموشنل ماسکنگ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جذبات دیے ہیں نا, وہ ہماری ضرورت کے لیے اہم ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ صرف مجھے ہر وقت ہی خوش رہنا ہے, اور مجھے غصہ آنا ہی نہیں چاہیے, اور مجھے پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے, اور مجھے ڈپریسو تھاٹس آنے ہی نہیں چاہیے. یہ سب آئیں گے, ان کی ایک ضرورت, ایک اہمیت, ایک فوقیت ہے ہمارے لیے. تو خوشی بہرحال ہمیں محسوس کرنی چاہیے, لیکن ہر وقت خوش رہنا ہمارے لیے شاید ممکن بھی نہیں ہے, بیکاز ہم اور چیزوں کو, جب مشکل ہوتی ہے تو پریشانی بھی آئے گی, جب کوئی ایسا نیا کام شروع کرنا ہے یا چیلنج ہے کوئی زندگی میں تو ڈر بھی آئے گا. تو آپ دیکھیں, جیسے ڈر سے ہم گھبراتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھی ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈر نہ دیا ہو تو ہم ایسے کام کریں جو ہمارے لیے اپنے لیے نقصان دہ. بالکل, اگر سورہ آل عمران کی آیات میں آخر میں آتا ہے نا کہ رات و دن کے اختلاف میں بہت سی نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے, بہت سے سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ وہ سمجھے. یعنی کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے, کبھی دن ہے, کبھی رات ہے, کبھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا موقع آ رہا ہے لیکن ساتھ ہی کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے. اور جہاں تکلیف آتی ہے وہ سورہ الم نشرہ میں ہے کہ اس کے ساتھ راحت بھی آتی ہے. لیکن ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمیں راحت کا ٹائم بھول جاتا ہے, اور جب راحت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اب یہ ہمیشہ ہی رہے گی. تو آئی تھنک فیلنگس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں ایک تو مان لینا چاہیے کہ ہم سب مختلف اوقات میں مختلف فیلنگ سے گزرتے ہیں. دوسرا, ہمیں دوسرے کو چانس ایک دینا چاہیے کہ وہ اپنی جو فیلنگ ہے اس کو اوپنلی بتا سکے. ٹھیک ہے, اور اس کو اس کے لیے پھر
سزا نہیں دینی چاہیے کہ تم کیوں ایسے محسوس کر رہے ہو, تمہیں یوں محسوس ہی نہیں کرنا چاہیے. تو جیسے بچہ گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں رو نہیں, تمہیں چوٹ نہیں لگی ہے, تو اس چوٹ کو ایکنالج تو کریں کہ چوٹ لگی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے. تو یہی کام ہمیں بڑوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. کہہ رہی ہیں میرے پاس بھی جب آتے ہیں, کیونکہ میں بچوں کی وہ اسپیشلسٹ ہوں, تو وہ بچے کو اگر میں کہہ دوں کہ اس کا بلڈ ٹیسٹ لینا ہے, اس کو انجیکشن لگنا ہے, تو والدہ فوراً کہیں گی کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوگا. تو وہ بچہ بلکہ زیادہ روتا ہے. پھر میں اس کو بیٹھ کے جب بتاتی ہوں کہ جیسے کوئی مچھر کاٹتا ہے اس طرح کا آپ کو تھوڑی سی درد ہوگی, تو بچہ جلدی سمجھ جاتا ہے اس چیز کو. اچھا ماجبین, یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے آج کل نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کرتے کرتے ہم سب کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لیو ان دا مومنٹ. ابھی بس فیصلہ کر لوں اس کا 10 سال بعد 20 سال بعد آخرت میں کہیں جا کر کیا اس کے نتائج ہوں گے, یا ارد گرد لوگوں کے کیا نتائج ہوں گے, اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. کیا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے؟ بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں بس ابھی اسی وقت جو ہونا ہے نا وہ ہو جائے, وہ مجھے ٹھیک لگ جائے, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. اکثر میں کہتے ہیں خیر ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا, اور بہت ساری چیزوں میں اس کو ہم دور رس ہم نہیں دیکھتے. ہمیں ہر چیز کو دور رس نتائج دیکھنے چاہیے کہ اچھا اس کا اینڈ میں کیا ہوگا, اس کا اتنے سال بعد گزریں گے تو کیا ہوگا. ابھی تو میں اس کو حشب کری ہوں, کچھ چیزیں انڈر دا کارپیٹ کری ہوں, چلو بس ٹھیک ہو جائے گا. یہ مدرس بہت کرتی ہیں. اگر وہ اپنے بچوں کے بیہیویئرز میں کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو انہیں اچھی نہ لگے تو وہ باپ سے بہت چھپاتی ہیں. یا آپ دیکھیں کہ ادروائز بھی اس طرح کے بیہیویئر بھی ہوتے ہیں کہ بچے کو کھانا کھلانے کے لیے ٹیب پکڑا دی, کہا کہ چلو ابھی تو کھانا کھا لینا, میں آہستہ آہستہ ٹیب چھڑوا دوں گی, لیکن یہ کہ وہ ٹیب کی ایڈکشن اس کو شروع ہو جاتی ہے, یا اس قسم کی چیزیں. یعنی ایک چیز ہٹانے کے لیے ہم اس کو دوسری ایسی چیز دے دیتے ہیں جو اس کے لیے ان دا لانگ رن نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس میں ویسے بھی معاشرے میں بھی آپ دیکھیں, اگر کبھی ہم ایک کوئی فیصلہ کر لیں کہ بس ہمیں تو یہ, اگر کوئی ہمیں بتائے کہ آپ کے فیصلے میں تھوڑی سی یہ کمی ہے, یہ خامی ہے, آپ ذرا چیک, تو ہم اس وقت اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ ہم سوچتے ہیں نہیں یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے, اس کو ہمارے سے کوئی پرابلم ہوگی, یہ ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہمیں اپنی آنکھیں اور وہ کان کھلے رکھ کے اور ہر چیز کے سارے پہلو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. تو آج کل ہر سب چاہتے ہیں انسٹنٹ حل ہر چیز کا نا. نائلہ, آپ کو بھی ایسے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ آپ اتنے سالوں سے دیکھ رہی ہیں سارے پروسیس کو, کیا آپ کو یہ ڈفرینس فیل ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کی ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتی تھی, اور اب جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ بالکل وقتی فائدے اور وقتی جو ہے اس چیز کے لیے محدود ہو گئی ہے؟ دیکھیں اب زمانہ اور دور ایسا ہے کہ ہم ہر چیز انسٹنٹلی کرنا چاہتے ہیں. انسٹنٹلی چائے بنا لی, انسٹنٹ کافی ہے, انسٹنٹ سیریلیک بنا دیا بچوں کو, انہوں نے انسٹنٹلی گلپ کر لیا. بٹنز ہیں جن کو ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اس میں محنت کا ایلیمنٹ اور عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم باقی کام انسٹنٹلی کر سکتے ہیں تو اپنے ذہن کے ساتھ بھی انسٹنٹلی کر سکتے ہیں کام, اور ہم گریٹیفیکیشن یا مزہ جو ہے اس کو بھی انسٹنٹلی لے سکتے ہیں. دور رس کی وہ کئی لوگ تو کہتے ہیں نا جی کل کس نے دیکھی ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ آج ہی آج سارے پلیجرز یا آج ہی آج کے سارے مزے ہیں. حالانکہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہے تو اس میں پھر ان نتائج کو, ان کام کے نتائج کو بھی تو ہم نے بھگتنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس سارے پروسیس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.